نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی دفعہ ایک سوال کیا تھا میں نے آپ سے. کیا سوال تھا؟ آتے ہی کیا تھا. جی ہاں، اسلامی تاریخ پوچھی تھی. آج کیا اسلامی تاریخ ہے؟ یکم ربیع الاول. ہاں الحمدللہ. یہ روٹین میں یاد ہے یا خاص مہینے کی وجہ سے یاد ہے؟ اب سنا ہے کہ باہر لکھا ہوتا ہے، پتہ نہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ. ہم نے سوچا تھا کہ اس خاص مہینے کی مناسبت سے ہی آج کچھ گفتگو کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس کتاب ادائیں محبوب کی موجود ہوگی. چلیے پھر کچھ پڑھنا شروع کریں یا کوئی اور ملاقات کی کوئی بات کرنی ہے؟ چلیے پہلے ملاقات کی کوئی بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پڑھنا پڑھانا شروع کرتے ہیں. کوئی بات آپ کے دل میں ہو، یہ چاہتی ہیں کہ میں اسلام آباد جلدی جلدی آیا کروں اور زیادہ گیپ نہ ڈالا کروں. میرے خیال ہے میں مہینے سے پہلے آ گئی ہوں. سب چاہتے ہیں. چلیے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو موقع نکلے گا، کیونکہ میرا سنجیدگی کے ساتھ بخاری مکمل کرانے کا ارادہ بن رہا ہے. بہرحال جو بھی اللہ کو منظور ہوگا، میں چاہوں گی کہ بخاری کسی طرح پوری ہو جائے. اچھا جناب، کراچی کا ٹور کیسا رہا؟ اس دفعہ آپ کو پتا میں نے جا کے شاید 2 یا 3 کلاسز لی ہیں پورے مہینے میں. ایک ہماری سیٹرڈے فورم ہوتا ہے، ہفتہ وار کلاس ہوتی ہے. میرا خیال ہے 2 یا 3 وہ لی ہیں اور 1 یا 2 میرا خیال ہے کہ ریگولر کلاس کی لی ہے اور بس. تو پھر آپ پوچھتے نہیں کہ پھر کرتی کیا رہی ہیں؟ اگر پڑھا بھی نہیں رہی تو پھر کیا کرتی ہیں آپ؟ فارغ کیوں رہتی ہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھتے؟ فارغ نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا بڑا اچھا گمان ہے میرے بارے میں. صحیح ہے، ہاں واقعی فارغ نہیں رہ سکتی، لیکن یہ ہے کہ کچھ اور کام کر رہی ہوں. ایک تو ربیع الاول کے کچھ پروگرام ARY کے لیے ریکارڈ کرائے ہیں ہمارے رسول پیارے رسول کے نام سے. تو انشاءاللہ آج سے مجھے امید ہے کہ وہ چل چکا ہوگا یا آج سے چلیں گے 12 دن تک. اور اس دوران ہی یہ کتاب پڑھ رہی تھی، کچھ تیاری کر رہی تھی تو یہ کتاب پڑھنے کو ملی. اس کتاب کو پڑھ کر آپ لوگ یاد آئے کہ کیوں نہ جب میں آؤں تو اس کی کچھ باتیں آپ بھی پڑھ لیں. اور پھر یہ کہ ایک کتاب آپ کے ہاتھ میں رہ جائے تو ہر طرف ربیع الاول کا ایک شور و غوغا ہوگا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت باتیں کریں گے، تو کیوں نہ آپ کی محبت کو ایک درست رنگ دیا جائے. تو اس اعتبار سے اس کتاب میں اچھا مواد موجود ہے. کچھ چیزیں اس میں بہت اچھی تھیں، تو مجھے ایسے لگا کہ ہمیں اس ربیع الاول پر اس کتاب کو انٹروڈیوس کرانا چاہیے. اس کی سب سے بڑی خوبی جو مجھے لگی ہے کہ اس میں کوئی ضعیف چیز نہیں ہے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی کتاب سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ اس میں صحیح ضعیف ہر چیز ساتھ شامل کی ہوئی ہوتی ہے. پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا لیں اور کیا نہ لیں. تو ایک تو پہلو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے. اس محبت کا تقاضا کیا ہے، یہ کتاب اس کو واضح کرتی ہے. نمبر 2 یہ کہ جو باتیں اس میں دی گئی ہیں ان احادیث کی ساتھ ساتھ تخریج کی گئی ہے، اور صحیح حدیثیں جو ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اسی لیے آپ جب پڑھیں گے تو آپ اس میں ساتھ ساتھ حدیث کی تخریج بھی پڑھتے جائیں گے کہ یہ ترمذی کی روایت ہے، حسن ہے یا صحیح ہے یا کس درجے کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. پڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کی کچھ باتیں، کچھ حدیثیں، بے شک اور کہانیاں وانیاں اور باتیں نہیں، جو ڈائریکٹ حدیثیں یا آیات ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ماحول تیار ہے نا، فضا یا موسم بہار ہے سنت کی باتیں کرنے کا. ربیع کا ویسے بھی معنی کیا ہوتا ہے؟ بہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اسلامی کے لیے تو پابند نہیں کیا گیا کہ ربیع الاول میں ہی صرف آپ کا تذکرہ کریں. آپ کا تذکرہ تو صبح شام دن رات ہوتا ہے، ہر نماز میں، ہر اذان میں، ہر جگہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے دنیا میں. لیکن چونکہ ہمارے ملک میں روایت ہے کہ ربیع الاول میں خاص تذکرہ کرتے ہیں، تو جب وہ خاص تذکرہ کر ہی رہے ہیں یا وہ سننے کو تیار ہیں، جیسے رمضان میں قرآن پاک کی بات سننے کو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح ربیع الاول میں ہمارے معاشرے میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور سنت کی بات سننے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ کتاب جو آپ نے خریدی ہے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اس سے کچھ باتیں آپ جو بھی پسند کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. شیئر کرنے کے طریقے کیا ہوں گے آپ ہی فرمائیے. مثلاً یہ کہتی ہیں کہ ہم یہاں ہاسٹل میں ہیں
ہم کچھ باتیں اس میں سے لکھ کر گھر بھیج سکتے ہیں. ویری گڈ آئیڈیا. اپنے گھر والوں کو خط لکھیے اور کہیے کہ ربیع الاول کی مناسبت سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایسی باتیں جو مجھے بہت اچھی لگی ہیں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں. تو خط لکھ کر. اچھا خط لکھنا جو ہے اگرچہ فی زمانہ اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ٹیلی فون اور پھر موبائلز اور پھر چیٹنگ اور پھر پتہ نہیں کیا کیا طریقے اور آ گئے ہیں, تو آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں. جو لوگ گھروں میں رہتے ہیں وہ بھی خط لکھ سکتے ہیں, ای میل پہ کوئی بات ڈال سکتے ہیں, فون پر میسج دے سکتے ہیں. اگر اچھی والی چیٹ کوئی کرتا ہو, کیونکہ قرآن پڑھ کے کوئی خراب والی باتیں تو نہیں نا, جھوٹ تو نہیں بولتے. بہت سے لوگ اپنی آئیڈینٹی چھپانے کے لیے چیٹ پر اتنے جھوٹ بولتے ہیں, لڑکی ہے تو اپنے آپ کو لڑکا شو کرتے ہیں, یا کچھ سے کچھ غلط باتیں اپنے بارے میں غلط انفارمیشن دیتے ہیں. تو جھوٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی انداز میں بولا جائے, ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی بھی اچھی بات اس ذریعے سے شیئر کر سکیں جو روٹین میں اپنے گھروں میں ایسا کوئی ان کا سسٹم ہے. یہ کتاب پورا مہینہ آپ کے بیگ میں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. میں نے ربیع الاول آنے سے پہلے ہی اس کو بیگ میں رکھ لیا تھا, تو تقریباً مہینہ بھر یہ میرے بیگ میں رہی ہے. اب چونکہ میں اس کو پڑھ چکی ہوں تو اب میں اس کو بیگ سے نکال چکی ہوں, اب ایک اور کتاب شروع ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ آپ کے بیگ میں رہے یہ مہینہ بھر کتاب, تو مہینہ بھر کیا کرنا ہے, لکھتے جائیے اپنے پاس کیا کرنا ہے. یہ پھر آپ کو ابھی نکلیں گے, اور عورتوں کے حافظے تو ویسے ہی ماشاءاللہ بہت تیز ہوتے ہیں, ادھر سے ادھر کریں تو ہمیں باتیں بھول جاتی ہیں. میں تو اپنے اوپر قیاس کر رہی ہوں, مجھے ہر چیز لکھنی پڑتی ہے جو مجھے کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے پاس لکھ لیجئے کہ آپ نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اس کتاب کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو ہم اور بہت سی کتابوں کے ساتھ کر چکے ہیں. مثلاً کیا, خریدتے ہیں, سنبھالتے ہیں, سجاتے ہیں, جھاڑتے ہیں, پوچھتے ہیں, اٹھاتے ہیں, رکھ دیتے ہیں, اور دیکھ دیکھ کے حسرت کرتے رہتے ہیں. اچھا انشاءاللہ پڑھیں گے کسی وقت. کل مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. اس کے پاس بہت اچھی لائبریری تھی, اچھی خاصی کتابیں تھی, اور میری بہت خراب عادت ہے کہ کسی کے گھر جا کے اگر میں کتابیں دیکھ لوں تو مجھے صبر نہیں آتا جب تک کہ میں ان کو چھیڑ نہ لوں. وہ اتنی زیادہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ کسی اور کا گھر ہو تو انسان تھوڑا جھجک جاتا ہے, اپنے بچوں کا گھر ہو تو پھر انسان کو جھجک بھی نہیں ہوتی. اب اسٹوڈینٹس اپنے بچے ہوتے ہیں نا, تو ان کے ساتھ تو کوئی جھجک بھی نہیں ہوتی. تو میں نے انٹر ہوتے ہی, ابھی ہم بیٹھے نہیں تو ہم نے پہلے شیلف پہ کھڑے ہو گئے, میں بھی تھی اور یاسمین, ہم شیلف کے پاس کھڑے ہو گئے. ایک کتاب اٹھائی تو بیچاری پریشان ہو گئی, نہیں میڈم میں اس کو ذرا جھاڑ لوں, بے حد مٹی اس پہ پڑی تھی. دوسری کتاب اسی طرح اٹھائی, تیسری ایک بڑی اچھی کتاب میرے ہاتھ لگی, خیر جو بہت عرصے سے مجھے مل نہیں رہی تھی, تو وہ بھی اس کے پاس رکھی تھی. شروع میں ہمارے جو پہلے بیچز کے اسٹوڈنٹس تھے تو ہم نے ان کو کچھ کتابیں اسی طرح دلوائی تھی کہ وہ ان کے گھروں میں ہونی چاہیے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ مجھے اس کو خیال آ رہا تھا کہ ہمارے بہت سے بچے یہی کرتے ہیں, کتابیں لیتے ہیں, پھر ان کو سنبھالتے ہیں, پیک کرتے ہیں, شادی ہوتی ہے ساتھ لے جاتے ہیں جہیز کے, پھر وہاں بھی لڑ جگڑ کے کوئی خانہ بنا ہی لیتے ہیں لائبریری کی کتابیں رکھنے کا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور کتابیں بھول جاتی اور پھر ان بیچاریوں پہ گرد پڑتی. تو یہ سلوک اس کتاب کے ساتھ آپ کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ نے اس کو یا اس کے اندر جو چیزیں ان کو پڑھنا ہے, اور دوسروں کو پڑھانا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی پڑھانا ہے, اس لیے میرے لفظوں پہ غور کیجئے. میں شیئر کرنا کہہ رہی ہوں, دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے. شیئر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شیئر کرنے کی اردو کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کو اپنے ساتھ اس نعمت میں شامل کرنا ہے, شریک کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس کی کچھ باتیں ہم لکھ کر کیا کریں گے, خط کے ذریعے یا میل کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے ان تک تحفے کی شکل میں پہنچائیں گے کہ اس مہینے میرا آپ کے لیے تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتوں کا. اچھا کتنے 100 باتیں لکھیں گے اس میں؟ ساری کتاب نہیں, چند ایک, اور خاص طور پر وہ جو آپ کے دل کو لگ گئی. پھر وہ دوسروں کو بھی انسان اسی کنوکشن سے بتاتا ہے نا, جو اپنے دل کو لگی ہوئی ہو وہ دوسروں کو بھی اچھی طرح بتا سکتا ہے اور شوق سے بتاتا ہے. اور کیا کریں گے, بعض لوگ بہت سخی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو آگے بھی گفٹ کریں گے. یعنی جو باتیں اس میں سے اچھی لگی خود کو, اگر اس مہینے آپ کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں اتفاق سے, تو اس تحفے میں بھی اس کو شریک کر سکتے ہیں. مثلا کسی کی شادی ہے, عموماً لوگ اس میں جوڑا دیتے ہیں, تو جوڑے کے اندر ایک کتاب بھی اگر ڈال دیں تو میرا خیال ہے کوئی پڑھ ہی لے گا, شاید کبھی تو پڑھ ہی لے گا. اور ویسے بھی اس کا کلر اور اس کی اوپر والا اتنا اچھا ہے کہ گفٹ پیک یا گفٹ کا انداز بھی لگتا ہے اس پہ. اور کیا کر سکتے ہیں, یہ کہتی ہیں کہ ان کے ماموں ایک اسکول چلاتے ہیں, تو انہوں نے سوچا ہے کہ ان کو یہ گفٹ بھیج دیں گی اور ان کو ساتھ یہ بھی لکھیں گی کہ اپنے اسکول کی اسمبلی میں 10 منٹ کے لیے بھی اس میں سے کچھ باتیں
مثلا ایک ٹاپک دوسروں کو بتا دیا جائے تاکہ بچوں تک بھی صحیح نالج پہنچے. گھر کے ٹی وی لاؤنج میں ایک حدیث پاکٹ بنا کے لٹکائی جا سکتی ہے جس میں کارڈز کے اوپر اس میں سے کچھ حدیثیں لکھ کر اس میں ڈالی جا سکتی ہیں کہ کوئی آئے اور اس کو پڑھے. پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک البم تحفے میں دیا لاہور میں. اچھا، البم کی شکل، صورت، سائز، پیکنگ بالکل وہی تھی جو فوٹو البم کا ہوتا ہے، بلکہ تھا ہی وہی. لیکن آپ کو پتا اس میں کیا تھا؟ اس سارے البم میں بہت سی دعائیں خوبصورت انداز میں خوبصورت کلر کے کاغذوں کے اوپر لکھ کر اس میں ڈالی ہوئی تھی. یعنی جو تصویروں کا سائز ہوتا ہے نا، اس سائز پر دعائیں، کوئی پنک کاغذ، کوئی یلو کاغذ، کوئی وہ کلرڈ کاغذ آتا ہے نا، اس میں لکھ کے وہ ڈالی ہوئی تھی. اچھا، پھر اس کے بعد نیچے والا جو حصہ تھا، جیسے ایک پیج پہ 2 پاکٹس تھے اور باہر سے بالکل مخمل والا، جیسے عام طور پہ بڑے اچھے سے ہوتے ہیں البم، تو نیچے والا جو پاکٹ تھا اس میں انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ 3-4 کاغذ ڈالے ہوئے تھے کہ اگر کوئی البم یہ آپ کا دیکھے اور اس میں سے کوئی دعا پسند کرے تو اس کو نکال کے دے بھی سکے، ورنہ یہ ہوتا نا کہ اصل نکال کے دینا پڑتا ہے. تو سارا ہی البم اس طرح بنا ہوا تھا کہ نیچے کے حصے میں 3-4 کاپیز اس دعا کی سفید کاغذ پر اور اوپر کے حصے میں کلرڈ کاغذ پر. اتنا اچھا مجھے آئیڈیا لگا. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں یقیناً تقریباً سب کے گھروں میں ایسے البم موجود ہوں گے، کیونکہ 2 چیزوں سے ہمارے گھر خالی نہیں ہے، ایک گانوں کی کیسٹ سے اور ایک تصویروں سے. یہ 2 چیزیں ہماری زندگی کا لازم و ملزوم بنی ہوئی ہیں. اب ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے جب تک ریپلیسمنٹ نہ لائیں. آپ تصویریں کیسے ہٹائیں گے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی اور خوبصورت کیلیگرافی یا سینری یا کوئی اور چیز نہ ہو. اگر کچھ لگائیں تو اگلا ہٹائیں نا، ورنہ تو گھر والے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ ہمارے دشمن ہو گئے، آپ کو ہم اچھے نہیں لگتے، آپ ہماری تصویر اتار رہے ہیں. تو اگر ہمارے سے بڑی کی کسی کی بات وہاں لگا دی جائے یا اللہ تعالیٰ کی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر ہٹانا آسان ہوگا. لیکن وہ بات اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی اس کو دیکھے تو واقعی پھر وہ قبول کر لے. یہ نہ ہو کہ ٹوٹے پھوٹے قلم سے الٹا سیدھا لکھ کے بس وہ لٹکا دیں، چپکا دیں دیوار کے اوپر ہی تھپ کر کے. تو اس طرح کے کام کریں گے تو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں کو آلٹرنیٹ دینے کی ضرورت ہے. تصویروں کو خوبصورت آرٹ اور کیلیگرافی کے ساتھ، اور کیسٹس کو خوبصورت قرات یا لیکچرز کے صورت میں ان کو بدل سکتے ہیں. آپ ایک رکھ کے ایک اٹھا لیں اور پھر اس میں کچھ اور بھر کے پھر وہ رکھ کے پھر اور. ٹھیک، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ حدیثیں خوبصورت انداز میں لکھ کر البمز میں ڈال کر ڈرائنگ روم کے میز پر رکھ دیں کہ جو آ کر پہلے بیٹھ کے تصویریں دیکھتے تھے وہ حدیثیں پڑھتے رہیں بیٹھ کے شغل کے طور پہ، مثلا جس کے لیے ممکن ہو. لیکن خدا کے لیے کیلیگرافی درست ہو. اور اگر آپ کی عربی درست نہیں تو نہ لکھیں عربی، آپ اردو لکھ لیں، انگریزی لکھ لیں، لیکن تھوڑا سا 10 رنگوں میں نہ لکھیں. کچھ لوگ ایک کاغذ کے اوپر 10 رنگ لگانے کو آرٹ سمجھتے ہیں. یہ بھی آرٹ نہیں ہوتا. اب مثلا آپ کے یہ بیجز اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، صرف 1 کلر ہے، اوپر بلیک کلر کا لکھا ہوا ہے اور وائٹ اسٹرپ اوپر لگی ہوئی ہے، کلر بھی دکھائی دے رہے ہیں اور پڑھا بھی جا رہا ہے. اور اگر آپ یہ وائٹ اسٹرپ نہیں لگاتے، گرین کے اوپر بلیک لکھتے تو کچھ سمجھ آتی؟ تو بعض لوگ ایسے پین استعمال کرنا شروع ہو گئے کہ جن کی لکھائی پڑھی نہیں جاتی، وہ پھر دوسروں کو بیزار کرتی ہے. چلیے، اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے نیکی کو، خیر کو، بھلائی کو، پسندیدہ چیز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کل ربیع الاول کے مہینے میں میلاد بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر لوگ آپ کو بعض اوقات انوائٹ بھی کرتے ہیں، اور خصوصاً اگر ان کو یہ پتا ہو کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی بات بتائیں. تو عموماً جو کنونشنل یا ایک روایتی طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی روایات بتائی جاتی ہیں کہ آپ کی ولادت کیسی، اور اس میں بہت سی چیزیں سچی بھی نہیں ہوتی جو آپ کی شان بلند کرنے کی بجائے الٹا آپ پر اتہام ہوتی ہیں. یعنی اس سے آپ کی شان بلند نہیں ہوتی بلکہ الٹا آپ کے بارے میں شکوک و شبہات بھی بعض اوقات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث، صحیح چیز آپ اس موقع پر کسی کو بتا دیں تو اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے ہمیں چونکہ تیاری کرنی پڑتی ہے، ادھر سے ڈھونڈ ادھر سے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ایک کتاب آپ کے پاس ہے تو جو چیپٹر آپ کو زیادہ پسند آئے اس میں سے کچھ چیزیں آہستہ آہستہ خوبصورت انداز سے پڑھ کر ہلکی ہلکی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اسی لیے چند ایک باب آپ کے سامنے بتاؤں گی، کیونکہ ان 3-4 دنوں میں ساری کتاب تو شاید نہ پوری کر سکوں، لیکن جتنے بھی بتاؤں گی پھر اس میں آپ کو انداز سکھاؤں گی کہ کسی اور کو اگر آپ کو کہیں ایسے لیکچر دینا پڑے تو ان الفاظ کو کیسے بدلیں، کیونکہ کچھ الفاظ اس میں مشکل ہیں، ثقیل ہیں، جو عوام کو سمجھ نہیں آئیں گے. کچھ الفاظ شاید عوام کو عجیب لگیں، یا کچھ باتیں
بظاہر فوراً سمجھ نہیں آئیں گی تو ان کو ہلکا سا واضح کرنا پڑے گا. تو وہ وضاحت میں آپ کو کر دوں گی انشاءاللہ، جس کے بعد پھر آپ اپنی کتاب کو اسی وضاحت کے ساتھ لے جائیے وہاں اور آرام سے چند باتیں مختصراً پڑھ کے سنا دیجئے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی چیز یا طریقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی گیدرنگ ہو، کوئی فیملی گیٹ ٹوگیدر ہو، بعض اوقات ویکینڈز پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر بھی آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ چلیے آپ سب کچھ کھا پی لیا، میں آپ کو چند باتیں سناتی ہوں، ہنستے ہنستے کھیل کھیل میں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر طرف لوگ بات کریں، چلیے ہم بھی کچھ باتیں کرتے ہیں. اور پھر اس میں سے 2-4 باتیں جتنی دیر آپ سمجھے کہ دوسرے سن پائیں گے، ضروری نہیں کہ ان کے سر پہ مسلط ہو جائے اور ان کو زبردستی کریں، چند ایک باتیں اس میں سے آپ بتا دیں جو آپ سمجھیں کہ آپ کے خاندان والوں کو بتائی جانی چاہیے یا آپ کے دوستوں کو یا اور لوگوں کو. تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اور کیا ایسے کارڈز بنائے جا سکتے ہیں یا ایسا کوئی پوسٹر بنا کے اس کو گھر میں یا کسی ایسی جگہ پر آپ لگا بھی سکتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اویئرنیس آئے. اپنے گھر والوں کو اگر وہ آپ کی بات سنتے ہوں یا آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہوں تو ان کے ساتھ رات کے وقت یا دن کے وقت یا ویکینڈ پہ یا کسی وقت بھی بیٹھ کر اس حوالے سے کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سب جگہ پر یہ بات ہو رہی ہے تو آئے ہم بھی کچھ باتیں کر لیتے ہیں. یعنی دن بھر تو گھر والے اکٹھے نہیں ہوتے، شام کی چائے پہ مثلا سب اکٹھے ہیں تو کوئی ایک آدھ بات زیادہ لمبی نہ کیجیے تاکہ ان کی تشنگی باقی رہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے یہ ہے کہ پھر مزید بھی سن لیں گے، ورنہ اگر ایک دن آپ نے آدھا گھنٹہ ان کا لے لیا تو اگلے دن وہ آپ سے نظریں بھی نہیں ملائیں گی کہ پھر ہمارا وقت لے گی. ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے وہ آپ سے بھاگنا شروع کر دیں. ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کچھ حدیثیں اس میں سے آسان زبانی یاد کر لیں، جو لوگ آپ میں سے کر سکے. کچھ حدیثیں زبانی بھی یاد کر لیں، کیونکہ حدیث کا یاد کرنا اور پڑھنا اور سنانا جو ہے یہ باعث برکت ہے. ایک امام تھے، امام مروزی یا ان کا نام مردینی یا کیا تھا، مجھے نام ان کا یاد نہیں. کہتے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوتے تھے تو کسی سے کہتے تھے کہ مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناؤ، کیونکہ اس کا سننا باعث شفا ہے. آپ خود بھی رحمت اللہ العالمین تھے، آپ کا کلام بھی دلوں کے لیے باعث رحمت ہے. آپ پر جب حدیث پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھا جاتا ہے تو 10 رحمتیں آتی ہیں، اور آپ کی باتیں اتنی ہلکی پھلکی ہوتی ہیں کہ ان کو سن کے انسان کی سوچ بدلتی ہے. سوچ بدلے تو انسان کا عمل بدل جاتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، ایک روحانی شفا نصیب ہوتی ہے. اور کوئی بات، ٹریول کرتے ہوئے یہاں سے گھر جاتے ہوئے مثلاً آپ اگر خود پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ خود بھی اس کو مطالعہ کریں گے، خود آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے تو اس کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، بات محبت کی ہو رہی تھی اور کتاب بھی محبت ہی کے حوالے سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جس کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہو جائے، جو چیز محبت کی سطح پر لی جائے، پھر اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی کہ کیا کریں اور کیسا معاملہ کریں. اگرچہ یہ چند چیزیں میں نے آپ کے ساتھ دہرا دی ہیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آئیڈیاز شیئر کیے جائیں اور یاد دہانی ہو جائے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کی سچی محبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کے نتیجے میں آپ کے اندر سے پھوٹیں گے، جس کے بارے میں کسی اور کو آپ کو آ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم یہ کرو. مثلاً آپ کو اگر اپنے گھر سے محبت ہے تو کوئی باہر سے آ کے تو نہیں بتاتا گھر کو کیسے سنبھالو، کون کون سا کام ہے تمہارے گھر میں اور آج کیا کیا کرو. کوئی باہر سے آ کے بتاتا ہے آپ کو؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اپنے گھروں سے محبت ہے، کون بتاتا ہے گھر کیسے سنبھالو اپنا؟ آپ کو اپنی کتابوں سے محبت ہے، کوئی اور آ کے آپ کو بتاتا ہے کتابیں کیسے سنبھالو؟ کیسے کرتے ہیں ان کی حفاظت؟ اپنی چیز کی حفاظت کیسے کی جاتی؟ کسی لیکچر کے بعد؟ بولے نا، کون سکھاتا ہے؟ آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اس کو یوں رکھو، اس کو یوں رکھو. ایک چڑیا کا بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کون ٹریننگ دیتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا کھلائے اور کیا نہ کھلائے، اور اس کو کیسے رکھے، اسے سردی گرمی سے کیسے بچائے، اس کی حفاظت کیسے کرے؟ کون سکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سکھاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایک کام کیا ہے کہ ماں کے دل میں ممتا رکھ دی ہے، بچے کی محبت رکھ دی، اور بس آگے رستے خود نکالو. اسی طرح ایک انسانی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیاں جو پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے ان بیچاریوں کو کوئی بڑی ٹریننگ نہیں ہوتی، کوئی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن کس طرح خود ہی سنبھال رہی ہوتی ہیں، جاگ رہی ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ سب کچھ کر رہی ہوتی. کون سکھاتا ہے؟ اچھا، ماں باپ کے گھر سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے نا. لہذا لڑکیاں ماں باپ کے گھر میں بڑی مجبوری سے کام کرتی ہیں، لیکن جب اپنے گھر مل جاتے ہیں تو پھر
پھر کیسے کام کرتی ہیں؟ تو خود ہی کام کرنے لگتی. پھر کہتے ہیں اپنے گھر کو سجانے کے لیے امی کے گھر سے بھی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں کہ امی اب آپ نے یہ کیا کرنا ہے، یہ ہم لے جاتے ہیں. تو جس چیز کو آپ اپنا سمجھیں گے، جس چیز سے آپ کو محبت ہوگی، پھر اس کے لیے آپ کا دماغ ایسے جاگے گا، ایسے ایکٹیویٹ ہو جائے گا، ایسے کام کرے گا کہ میرے لیکچر کی ضرورت نہیں رہے گی، اور نہ اس کے انتظار میں رہے، اور نہ کہیں گلا شکوہ کرے ہمیں تو بس کتاب پکڑا دی گئی، یہ بتایا ہی نہیں کرنا کیا ہے. آپ کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. یہ محبت تو آپ کے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چاہے. اچھا، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کتاب لیتے ہیں تو اس کا ٹائٹل پیج غور سے نہیں پڑھتے، مؤلف کا نام نہیں پڑھتے، مترجم کا نام نہیں پڑھتے، جس ادارے نے چھاپی اس کا نام نہیں پڑھتے، اور جٹ سے کوئی بیچ میں سے یا آخر سے کوئی چیز نکال کے جو کوئی اچھی لگے پڑھ لیتے ہیں اور بس رکھ دیتے ہیں. تو اس کا ٹائٹل پیج پڑھیے، کیا لکھا ہوا اس پر، اوپر سے پڑھیے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ صادق امین عادل سراج منیر شکور رسول الرحمہ نبی فاتح مدثر مشہود بشیر شاہد احمد نذیر محمود امی مزمل. معنی آتا ہے اس کا؟ یہ آپ کے نام ہیں، آپ کی صفات ہیں. کیا معنی ہے؟ صادق امین عادل سراج، چراغ، سراج چراغ کو کہتے ہیں، منیر روشن، سراج منیرہ، شکور فاتح فتح کرنے والے، نبی رسول الرحمہ رحمت والے رسول، مدثر اوڑھ لپیٹنے والے، قرآن میں آپ کا یہ نام آیا ہے، بشیر مشہود گواہی دینے والے نہیں، جن کا ذکر آیا ہے یا جن پر گواہی دی گئی ہے یعنی سچے نبی ہونے کی، احمد محمد بہت زیادہ تعریف کیے گئے، محمود بہت تعریف کیے گئے، نذیر ڈرانے والے، امی امی، شاہد بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے دائیں طرف، مزمل کمبل لپیٹنے والے. یہ تالیف ہے محمد بن جمیل زینو یا زینو کی، یہ سعودی اسکالر ہیں، اور ترجمہ کیا ہے حافظ محمد عباس انجم گوندلوی نے، اور دارالابلاغ کی چھپی ہوئی ہے کتاب، اور نام ہے اس کا ادائیں محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد اس کی فہرست ہے کہ اس میں کن کن موضوعات پر بات ہے. پھر اس کا مقدمہ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجیے. ایک دیوانہ محب رسول محبوب رب العالمین کی خدمت میں حاضر ہے، اور یوں اپنی محبتوں، جانثاریوں، وفا شعاریوں اور دلداریوں کو نچھاور کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان اور بال بچوں سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں. جب میں اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ کو یاد کرتا ہوں، تو جب تک آپ کی محفل میں آ کر آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا اور دل کو مسرور نہیں کر لیتا، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے قرار نہیں آتا. تو اس حال میں تمام بال بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں. آپ کو دیکھ کر تسلی ہو جاتی ہے اور دل کو قرار آ جاتا ہے، تب میں واپس جاتا ہوں. وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِن دَخَلْتُهَا لَا أَرَاكَ. لیکن اے میرے محبوب، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ نبیوں کے ساتھ بڑے بڑے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور اگر میں جنت میں داخل ہوا بھی تو میں نہ آپ کو دیکھ سکوں گا اور نہ آپ تک پہنچ سکوں گا. تو اس وقت تو مجھے بہت تکلیف ہوگی. اب یہ جو لفظ بیچ میں آتا ہے نا، محبوب دلگیر، یہ لفظ بے شک آپ کہیں پر لیکچر دے رہے ہو تو اس کو یوز نہ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر عام طور پر ہمارا جو گفتگو کا انداز ہے اس میں یہ لفظ مشکل بھی ہو جاتا ہے اور اچنبھے والا بھی ہے تھوڑا سا.
اور تھوڑا غیر معروف بھی ہے. تو لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیجیے. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ پڑھتے وقت اس کو انسرکل کر لیں گے, اس کے اوپر گول دائرہ ڈال لیں. اچھا, گول دائرہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے بغیر معنی بھی پورا ہو رہا ہے اور اس کو مجھے استعمال نہیں کرنا, تاکہ اگر آپ کہیں ریڈنگ بھی کر رہے ہوں یا کسی کو لکھ کے بھی دے رہے ہوں تو آپ پھر نہ لکھیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس محب صادق یعنی سچی محبت کرنے والے کہ اپنے محبوب سے محبت کے اس جذبہ صادقہ کی, اب یہ جذبہ صادقہ پھر انسرکل کر لیں, کیونکہ صادقہ لفظ جو ہے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. اس جذبے کی قدردانی کرتے ہوئے رہتی دنیا تک, رہتی کے بعد یہ جو قوم ہے اس کو بھی ہٹا دیجیے, رہتی دنیا تک کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا, یعنی نبیوں کے ساتھ اور سچے لوگوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے, اور یہ بہترین ساتھی ہیں, یعنی بہترین دوست ہیں. کون بہترین دوست کون ہیں؟ رفیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. اور بہترین دوست کی پہچان کیا بتائی گئی؟ کہ یہ لوگ ہیں انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو اچھا دوست اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ سچا ہو. عموماً دوستی میں اعتماد کیوں ٹوٹتا ہے؟ جب ایک دوسرے سے غلط بیانی کی جاتی, جھوٹ بولا جاتا ہے. تو سچائی دوستی کی بنیاد ہونی چاہیے. محبت کے جذبات کا ایک اور منظر, یہاں پھر صادقہ کا لفظ آپ انسرکل کر دیں. اب میں ہر وقت یہ نہیں بولوں گی کہ یہ انسرکل کر دیں, میں چھوڑ دوں گی وہ لفظ اور آپ خود ہی انسرکل کر لیں. ٹھیک ہے, اس طرح پھر مزہ ختم ہو جاتا ہے. محبت کے جذبات کا ایک منظر اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے, یہ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے, اب یہ محب کا لفظ آیا ہے. محب کا لفظ جو ہوتا ہے نا, یہ ہمارے اردو میں عام طور پر سمجھا نہیں جاتا. محب کا معنی ہوتا ہے محبت کرنے والا. ٹھیک ہے, دیکھیے اور دیکھیں کی بجائے دیکھیے لفظ بولیں تو ادب والا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو لیکچر دے رہے ہیں یا پڑھ کے سنا رہے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیے کہیں گے. دیکھیے یہ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے اپنی والہانہ محبت کا کس طرح اظہار کر رہا ہے. وہ محبوب کائنات کی محفل میں با ادب کھڑا ہے اور یوں عرض کر رہا ہے, اے محبوب قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا, میں نے قیامت کے لیے زیادہ نماز اور روزہ اور صدقہ خیرات کر کے تیاری تو نہیں کی, یعنی میرے پاس بہت زیادہ نمازیں اور عبادات تو نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نے فرض بھی نہیں کبھی پڑھے تھے, یہ ہرگز مانا نہیں, کیونکہ فرض تو فرض ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی نوافل زیادہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ تھا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے محبوب کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. میرے پاس بس یہی محبت رسول اللہ کا سرمایہ ہے. ٹھیک ہے, یہاں تے کے نیچے زیر ڈالیں تاکہ پڑھتے وقت آپ کا کنسٹرکشن آف سینٹنس درست ہو, کیونکہ یہ کتاب ایک ترجمہ ہے. یاد رکھیے, ترجموں میں زبان کی روانی زیادہ نہیں ہوا کرتی, لہٰذا پڑھ کے سنانے میں ضرور دقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن پڑھ کے سنانا چاہیں, کہیں کسی کے ساتھ پڑھ کے شیئر کرنا چاہیں تو پھر آپ کی زبان میں روانی ہونی چاہیے اور اس کے لیے آپ کی ریڈنگ درست ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا, جس کے ساتھ تم محبت رکھو گے اسی کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن اس کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء مع من احب, ہر انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے. آپ دیکھیں, ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہمیں ان سے محبت محسوس ہوتی ہے, لیکن ہم نے ان کو کبھی دیکھا نہیں. دل چاہتا ہے کہ کبھی ان سے ملاقات ہو, دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں, لیکن ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں ان کے لیے سچی محبت ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا. اندازہ لگائیں کہ انسانی زندگی میں جذبات کو کتنی زیادہ اہمیت ہے. دین محض ریچولز پر عمل کر لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ کھٹاکھٹ نمازیں پڑھ کے رکھ دیں, آپ کھٹاکھٹ کوئی کام کر کے کہیں کہ ہم نے اتنی گنتی, اتنے ہزار قرآن پاک پڑھ لیے, اتنے ہزار وظیفے کر لیے, اتنے 100 نفل پڑھ لیے, اور کوئی روح ان میں نہ ہو. نہیں, عبادت میں جب تک روح نہ ہو
جب تک خوبصورتی نہ ہو اس وقت تک عبادت ہی کیا ہے؟ وہ تو پھر ایک صرف واجبی سی ذمہ داری ادا کرنا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگرچہ کسی کے پاس بہت زیادہ نفلی عبادات نہیں، لیکن اس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا ہے، تو یہ محبت بھی بڑی ویلیوبل ہے، بڑی قیمتی چیز ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال میں اس کا بھی وزن ہوگا کہ کون کس کو کتنی گہرائی سے چاہتا ہے. آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دنیاوی محبتوں میں اس طرح گرفتار ہو جاتے ہیں، انسانوں کی محبت میں، بسا اوقات مال کی محبت میں، گھروں کی محبت میں اور چیزوں کی محبت میں اتنا زیادہ گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جو اصل محبت کے لائق چیزیں ہیں ان کی محبت اوجھل ہو جاتی، وہ دل میں جگہ ہی نہیں پاتی. وہ اتنا کباڑ خانہ ہے اندر کہ سچی محبتیں اندر آ ہی نہیں سکتی. لیکن جب اعلیٰ و عرفہ چیز کی محبت دل میں آ جاتی تو باقی سب چیزوں سے محبت تو ہوتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کسی انسان کی محبت میں پھر دیوانہ نہیں ہوتا. کسی انسان کے لیے دیوانگی کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. کل یاسمین ایک قصہ سنا رہی تھی اپنی بہن کی ایک میڈ کا کہ اس کی بیٹی بالکل ینگ سی، 13-14 سال کی لڑکی ہوگی. وہ لڑکی کسی غلط رستے پہ چل پڑی اور شادی سے پہلے کسی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی. جو آج کل ٹیلی ویژن پہ اور بہت سی جگہوں پر ہم کہانیاں سنتے دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اسی انداز میں سوچتے ہیں نہ دنیا کا علم ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ ہی کچھ اور کہیں دیکھا، نہ کوئی اچھی صحبت ہے، کوئی اچھی کمپنی ہے، نہ کوئی ماں کی تربیت، نہ کوئی رشتہ دار یا خاندان کی کوئی ایک تربیت جو پہلے ہوا کرتی تھی. کوئی چیز میسر نہیں. کیا میسر ہے؟ ایک وہ سکرین میسر ہے جس کے اوپر طرح طرح کے فحش سین ہیں اور غلط قسم کی محبتوں کے سبق ہیں جو انسان کو سوائے اذیتوں کے اور نقصان کے کچھ نہیں دیتی، جس کے بارے میں انسان قیامت کے دن جا کے کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. انسان پچھتائے گا قیامت کے دن جا کے. بہرحال السلام علیکم. پشاور میں ایک میری بہن کے پاس افغان عورت ہے جو کہ مہاجر ہو کے آئی تھی، اور بہت ہی غریب جو مہاجرین کے کیمپ تھے، بالکل کچے سے، یعنی نہ کھانے کو نہ پہننے کو. اور ینگ سے اس کی بیٹی ہارڈلی 13-14 ایئرز اولڈ ہوگی. اب ہوتا پٹھانوں میں ویسے بھی اکثر جو یہ ان ایجوکیٹڈ ہیں چھوٹی لڑکیاں بیاہ دیتے، اور اپنے کزن کے ساتھ اس کی منگنی تھی. تو وہ آل آف اے سڈن ان کو فیل ہوا کہ کوئی اور کسی لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے، تو انہوں نے جلدی شادی کر دی کہ سیٹل ہو جائے، اور اس کو کابل بھیج دیا شادی کے بعد. پشاور سے وہ کابل بھی چلی گئی، یعنی بارڈر بھی کراس ہو گیا، اور اس زمانے میں تو بالکل بارڈر بند تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت وہ بیٹھی رہتی تھی، خامن کے ساتھ بالکل اس کی نہیں بنتی تھی، اور وہ کہتی تھی وہ جیسے فلموں میں ہوتا ہے نا، اچانک ہیرو آ جاتا ہے اور پھر وہ لے جاتا ہے ہیروئن کو، تو دیکھنا اینڈ میں میرا خامن خود کہے گا کہ تم چلی جاؤ اس کے ساتھ. اور نیچرلی ایسے نہیں ہوا، تو اینڈ میں اس نے اپنے آپ کو جلا لیا. اور اتنی سیویئرلی وہ لڑکی برنٹ ہوئی تھی کہ اس کو کوئی بچنے کی امید نہیں تھی. اور مطلب اس کے سارے اندر کے جو اعضاء ہیں نا، 3rd ڈگری برنز، وہ اس حد تک اس کو برنز ہوئے. اب وہ زندہ بھی ہے اور سیویئرلی ڈیمیجڈ بھی ہے، اور نہ زندہ ہے اور نہ مردہ ہے. یہ ہیں دنیاوی محبتیں. بسا اوقات انسان اس میں اپنی ذات، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز کا نقصان کر بیٹھتا ہے. اور یہ ایک جنونی سا جذبہ ہے جو ایک غلط جگہ اٹک گیا اور اسی کو اس نے کل کائنات سمجھ لیا. اور لڑکے کو تو شاید خبر بھی نہ ہو، اور وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور فلرٹ کر رہا ہو اس کے بعد. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو قدرتی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارا جسم، جان، روح، ہڈی گوشت بنایا نا، ایسے ہی ہمارے اندر جذبات رکھے ہیں. کوئی انسان ان کی اہمیت اور ان کی وقت سے انکار نہیں کر سکتا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان جذبات کو کوئی صحیح رخ اور رنگ نہیں ملتا تو پھر ہمیشہ یہ غلط رنگ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ محبت کا جذبہ ایسا ہے جس میں انسان ہر چیز قربان کر سکتا ہے، اپنی عزت، آبرو، مال، جان، سب کچھ دے سکتا ہے. اسی لیے اللہ سے محبت کا حکم ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر رکھنے کا حکم ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان کا معیار ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ محبت اعلیٰ ترین چیز کے لیے نہیں ہوگی تو پھر کہاں چلی جائے گی؟ گھٹیا چیزوں کے لیے چلی جائے گی.
کبھی ہم سوچے نا کہ جب ہم اللہ سے محبت چھوڑ کر، اس کو بھلا کر محض انسانوں میں اٹکتے ہیں، اور وہ بھی محض ایک شہوانی سی محبت ہوتی ہے، یا چیزوں میں اٹکتے ہیں، تو ہم کس چیز کے لیے جان دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا واقعی میں چیزیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ہم ان کے لیے جان دیں اور سب کچھ دیں؟ کیا واقعی کوئی انسان اس قابل ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے آپ کو جلا لیں؟ واقعی کوئی اس قابل ہے کہ ہم اس کے لیے اب موت کا گھونٹ پی لیں؟ کیونکہ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا خودکشی بھی کر لیتے ہیں، کہیں آپ نے وہ دیکھا ہوگا چھلانگے لگا لیتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں. کیونکہ محبت کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کی عقل پر بھی حاوی ہو جاتا ہے، بدل کے رکھ دیتا ہے انسان کے نفع نقصان کا پیمانہ. ہر چیز بھول جاتا ہے انسان اس کے لیے. اور اگر یہ اعلیٰ ترین چیز کی نہ ہوگی، کم تر کی ہوگی یا گھٹیا کی ہوگی یا ٹھیکریوں کی ہوگی، یہ دنیا کا مال ٹھیکریاں ہی ہے نا. کچھ لوگوں کو اپنے گھروں کے فرش سے، کچھ کو کراکری سے، کچھ کو کسی اور چیز سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ دیوانے ہوتے ہیں، اپنی صحت عورتیں برباد کر دیتی ہیں صرف اس لیے کہ بس وہ شیشے کے اوپر کوئی ہاتھ نہ لگا ہوا ہو اور کہیں کوئی داغ دھبا نہ ہو، اور آخری دم تک اسی میں جیتی مرتی رہتی ہیں، کوئی اور کام نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ بعض اوقات اولاد کی تعلیم اور تربیت سے بھی غافل ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ مجنونانہ طور پر ان کو گھر کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. بیمار بھی ہوگی تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گی ان کے لیے، نماز نہیں پڑھیں گی لیکن گھر صفائی کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے. تو کبھی ہم سوچیں کہ ہم کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارا معیار محبت کیا ہے. اشرف المخلوقات، تمام چیزوں سے بڑھ کر بہترین انسان، وہ کس چیز کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، کہاں اپنے آپ کو لٹا رہا ہے، کہاں گنوا رہا ہے، کہاں ضائع کر رہا ہے، صرف اپنی ایک خواہش نفس کی تکمیل کے لیے کہ ایک چیز دل پہ چھا گئی اور پھر بھول گئے سب کچھ اگلا پچھلا. کس قدر خسارے کا سودا ہے. اس کا علاج ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہماری محبت اصل مقام پہ نہ پہنچ جائے، اور وہ ہے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. صحابہ کرام میں اور ہم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ان کی محبت آپ سے واقعی سچی محبت تھی، اور ہماری محبت زبانی محبت ہے، محض خیالی سی محبت ہے، محض دعووں کی حد تک محبت ہے. اس محبت کا لطف ہم نے نہیں اٹھایا. لیکن جس کو سچی محبت ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا حال پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ان صحابہ کرام کا حال تھا کہ ان کو آپ کے دیکھے بغیر اور آپ کی بات کے بغیر چین نہیں آتا تھا، اور ان کی فکر پریشانی کیا تھی کہ قیامت کے دن آپ کو کیسے دیکھوں گا. کیا ہمیں کبھی ایک دفعہ بھی زندگی میں پریشانی ہوئی کہ کہیں ایسی نہ ہو کہ کوئی بدعت ایسی اختیار کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان کوئی دیوار حائل کر دی جائے، یا ہمیں پیچھے کر دیا جائے کہ جاؤ جاؤ تم نے تو نبی کے دین کو بدل دیا تھا. ہم تو بعض اوقات محبت میں ہی الٹے کام کر رہے ہوتے ہیں، بدعات کا شکار ہو کے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال محبت بہت ویلیوبل چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے. اس کی جزا بھی بہت زیادہ ہے، نفلی عبادات سے بڑھ کر اس کی جزا ہے. اگر وہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو تو قیامت کے دن بھی اس محبت کے صدقے انسان کو انہی کے ساتھ ملا دیا جائے گا. اور اگر برتنوں ٹھیکریوں سے محبت ہے اور خدا کے نافرمان بندوں سے محبت ہے تو پھر قیامت کے دن انسان اسی طرح فرعون، قارون اور شداد کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی اٹھائے جانے کی وجہ ان سے محبت ہی ہے یا ان جیسے کاموں سے محبت ہے. اب یہاں اگلی لائن میں آپ دیکھیے کہ محبوب رب العالمین ہے. یہاں آپ رسول اللہ کا لفظ جہاں جہاں انہوں نے محبوب رب العالمین کیا یہ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے بھی بول سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ بھی بہت طویل ہو رہا اور وقت کم ہو تو آپ اس کا تیسرا آلٹرنیٹ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے بھی آپ آگے چل سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ محبت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اولاد اور سب جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. محبت ایک طبعی کشش کا نام ہے جو اپنے محبوب کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے، خواہ اس کے لیے کتنی ہی مصیبت برداشت کرنی پڑے. محبوب سے محبت صرف زبان کی حد تک نہیں ہوتی، یا پھر زبان سے اظہار ہو اور دل اس کی تصدیق بھی کرے کہ اس کا جذبہ محبت محبوب کے ساتھ واقعی سچا ہے، لیکن اس کا عمل اس کی تصدیق نہ کرے تو پھر یہ کیا محبت ہوئی. جب عمل بھی محبوب کی محبت کے مطابق ہوگا،
جب عمل بھی یہ ظاہر کرے گا کہ یہ واقعی سچا چاہنے والا ہے تو پھر اس کی محبت کے دعوے کا اعتبار ہوگا. محبوب سے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب جانا جائے، اور محبوب پر جان نثار کر دینا اپنی سعادت اور خوشبختی اور خوش قسمتی سمجھا جائے. اگر محبت کا دعویٰ ہے لیکن ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں تو پھر ایسی محبت محبت کہلانے کے قابل نہیں. مثلا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور بچہ روئے تو اٹھا کے پھینک دے کہ جاؤ میں نہیں تمہیں سنبھال سکتی، مجھے تو صرف تم مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہو. تو پھر یہ کوئی محبت ہے؟ محبت تو انسان کو دکھ سکھ دونوں کا ساتھی بناتی. ٹھیک ہے نا؟ محبت تو صرف اچھے وقتوں کے لیے نہیں ہوتی، پھر وہ محبت تو دکھوں اور تکلیفوں میں بھی ساتھ دینے کا تقاضا کرتی. مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت ام عمارہ کا کردار کیا تھا. جنگ احد میں انہوں نے تیر کہاں لیے تھے؟ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو گئی اور آپ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی. یہ تھی محبت. اور ہم جیسا کوئی ہوتا تو بھاگ نکلتا. ہمیں تو دین کے لیے کوئی خطرہ کہیں نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی ٹیڑھی آنکھ سے ہمیں دیکھے دین پہ عمل کرتے ہوئے، یا کوئی ہماری مخالفت ذرا سی کر دے، یا ہمیں کوئی تنگی پریشانی آ جائے تو ہم سب سے پہلے بھاگ نکلتے ہیں کہ نہ بس اتنا دین، اتنے بھی ایکسٹریمسٹ بننے کی ضرورت نہیں. یہ سب محبتوں کے زبانی دعوے ہیں. پھر ذرا سی آپ کی سنت پہ عمل کریں اور کوئی مذاق اڑائے تو ہم فوراً چھوڑنے کو تیار ہو جائیں کہ نہیں یہ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا. کسی نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کا ڈرائیور ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ میری بہت خواہش ہے کہ کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا. اس کو سمجھاتے کہ بھئی نہیں، تم اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں تم کیا کرتے، شکر کرو کہ آج بھی پیدا ہوئے اور جو تم دین کے لیے کر سکتے تو کرو. اب ہوا یہ کہ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اس نے گاڑی ایک ایسی جگہ کھڑی کی کہ جہاں اس کو روکنے کے لیے پتھروں کو آگے رکھنا تھا. تو وہ پتھر ڈھونڈتا ہے تو کہیں اس کو پتھر نہیں ملتے، تو اتنے میں صحابہ کرام آتے ہیں اور وہ اپنے سر رکھ دیتے ہیں اس کے آگے، یعنی ان پہیوں کے آگے سر رکھ دیتے ہیں کہ ہم اس کو روک لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی مجھ میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق ہے کہ میں گاڑی روکنے کے لیے پتھر ڈھونڈ رہا تھا اور صحابہ کرام نے آ کر اپنے سر آگے رکھ دیے. تو واقعی صحابہ کرام نے اپنے گھر بار ہر چیز قربان کی تھی اس محبت کی خاطر، اور اللہ کے دین کے اس مشن کو اپنا ذاتی کام سمجھا تھا. ہم اس کو کسی کا کام سمجھتے ہیں، صحابہ کرام نے اس کو اپنا کام سمجھا، پرسنل لیول پر اس کو لیا. اور آپ کے دفاع میں آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی رسم تاج پوشی تھی. مدینہ والوں نے اس کو اپنا سردار مان لیا تھا اور وہ ان کے اپنے علاقے سے اپنے اندر سے تھا، لیکن اتنے میں انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتا چل گیا. مکہ میں مدینہ کے گئے ہوئے 6 لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، ان کے دل میں اسلام اترا، انہوں نے واپس آ کر اسلام کا پیغام پہنچایا. اگلے سال 12 مرد اور 1 عورت گئی، انہوں نے آپ سے بیعت کی. اگلے سال 73 مرد اور 2 عورتیں گئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. اور آپ کو اس بیعت کے الفاظ معلوم ہے کیا کہا تھا انہوں نے جا کر؟ خدا کی قسم آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کی خاطر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا مدینہ میں کتنا مشکل کام تھا، معلوم ہے آپ کو؟ کیونکہ مکہ والوں سے دشمنی لینا تھا. آپ کو پناہ دینا کیا معنی رکھتا تھا؟ مکہ والوں سے دشمنی، اور صرف مکہ والوں سے نہیں، سارے عرب والوں سے دشمنی. اور آگے تاریخ نے ثابت کیا کہ جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا، مدینہ سخت خطرے میں گھر گیا تھا. کیا کسی نے ایک دن بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں تو ہم نے بڑی مشکلیں اٹھائیں؟ کہاں ہم آپ کو یہاں لا کے پھنس گئے، ہماری تو اپنی زندگی داؤ پہ لگ گئی. کسی ایک نے بھی کہا ایسا؟ 200 لوگ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، یعنی اس موقع پر 200 لوگوں کا مدینہ جیسی چھوٹی سی بستی پر بوجھ بننا معاشی اعتبار سے کتنا بڑا دھچکا تھا. مہاجرین کا مدینہ میں آنا، کس طرح انہوں نے اپنے آدھے آدھے گھر، اپنی زمینیں، حتیٰ کہ ایک شخص نے کہا میری 2 بیویاں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں اور اپنے دوسرے بھائی کو کہتا ہوں کہ وہ اس سے شادی کر لے. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا تھا؟ یہ قربانیاں اتنی بڑی بڑی محض زبانی دعووں سے نہیں ہوئی تھی، انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ واقعی ہمیں آپ سے محبت ہے، اور آپ کے ساتھ سب سے دشمنی لینے کو تیار ہو گئے تھے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے جانے کے بعد جب آپ سامنے نہیں تھے، ہم تو کسی سے محبت کریں نا تو جب تک وہ ہمارے سامنے ہمیں دیکھے ہم کام کرتے ہیں، جب وہ نہ دیکھے تو ہم کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کی محبت کیا تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے بھی گئے تو انہوں نے اس کام میں فرق نہیں آنے دیا. چند سالوں کے اندر اسلام جو تھا دنیا کے مشرق و مغرب میں جا پھیلا تھا، اور یہ سب کس کی کوششوں کا نتیجہ تھا؟ صحابہ کرام کی. صرف فتنہ ارتداد اگر آپ نے پڑھا ہو، مسلمہ کذاب کا جو فتنہ اٹھا تھا، اس
اس ایک جنگ میں 600-700 حفاظ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے. کتنی سخت جنگ تھی. اگر آپ نے کچھ بھی اس کے بارے میں پڑھا ہو. اور میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ام عمارہ کا کردار کہ اس وقت ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی, سر کے بال سفید ہو چکے تھے, بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی, لیکن خود بنفس نفیس انہوں نے اس جہاد میں حصہ لیا تھا اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ گیا تھا اس میں. یہ تھی صحابہ اور صحابیات کی آپ سے اور آپ کے مشن سے محبت. اس محبت کے صلے میں پھر ان کے لیے اللہ نے جزا کیا رکھی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن آج ہماری محبت جتنی اپنی ذات سے ہے, جتنی اپنے بچوں سے, جتنی اپنے گھروں سے ہے, کیا اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے واقعی؟ کیا جانتے ہیں ہم آپ کے بارے میں؟ زیادہ جانتے بھی تو نہیں ہے نا. اسی لیے محبت بس زبانی محبت ہے. اور یہ چند باتیں اس کتاب میں سے اسی لیے آپ کو بتائی جا رہی ہیں تاکہ یہ محبت صرف زبانی محبت نہ رہے. محبوب کائنات اپنے جانثاروں کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. سیدنا عمر محب صادق یعنی سچے عاشق ہیں. عاشق کا لفظ بھی کچھ پسندیدہ نہیں, اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے تھے ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے. یوں محبت کا والہانہ انداز ہے. یعنی آپ کا ہاتھ, آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر بات کریں تو وہ کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ بات کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا یا بیٹھے ہوئے کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا کس چیز کا سمبل ہے؟ محبت کا سمبل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس وقت وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی التی بین جنبی. آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب نہ بنا لے. یہ سن کر سیدنا عمر فوراً پکار اٹھے, اے محبوب یقین جانے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر, اے عمر اب تم پورے مومن ہو گئے. اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے میں نے گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. یعنی جو آپ کا مقام ہے وہ تو کسی اور انسان کا ہے ہی نہیں, اس لیے آپ سے بڑھ کر کسی اور کو چاہا بھی کیسے جا سکتا ہے. نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. ایک اور شاعر نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا, محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. یعنی جس نے آپ کو اپنا پیر بنا لیا پھر اسے کسی اور پیر کی ضرورت ہی نہیں. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو تھوڑا جاری رکھیں گے. اللہ کرے کہ واقعی ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے جو صرف لفظوں کی حد تک نہ ہو, واقعی ہم اس کو اندر فیل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.